سورج آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جھکتا جا رہا تھا اور مکہ کے اونچے نیچے مکانوں کی دیواریں اور چھتیں کوہ قبیس کے سائے میں سمٹتی جا رہی تھیں۔ مقدس کعبہ سے کچھ دور مشرق کی طرف بازار سے ذرا ہٹ کر مکہ کے عظیم قبیلہ قریش کے معزز و محترم سردار عبد المطلب کے 6 منزلہ مکان کی چھت پر دھوپ سے ابھی ہٹی ہی تھی اور چھت پر بچھے ہوئے پتھر ابھی تک گرم تھے، جیسے انہیں کسی دہکتے تندور سے نکالا گیا ہو۔ لیکن یہ تپش سردار عبد المطلب کی چہیتی بہو آمنہ بنت وہب کو چھت پر آنے سے نہ روک سکی تھی۔ آمنہ بنت وہب پاؤں میں اونٹ کے بالوں کی نرم اور موٹی جوتی پہن کر چھت پر آ گئیں اور منڈیر کے قریب کھڑے ہو کر دور شام سے آنے والی سڑک کو ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی تھیں۔ یہ سڑک مٹیالے سانپ کی طرح بل کھاتی ابو قبیس کی پسلیوں پر لپٹی ہوئی تھی اور اس کی انتہائی بلندیوں تک جاتی تھی اور پھر نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ آمنہ کو یاد تھا آج سے پورے 29 دن پہلے صبح کے دھندلے ستاروں کی جھلملاتی روشنیوں میں انہوں نے اسی چھت کی اسی منڈیر پہ کھڑے ہو کر ایک قافلے کو اسی سڑک کے پیچ خم کو قطع کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی نگاہوں نے دور تک اس قافلے کا ساتھ دیا تھا۔ ان کے کانوں نے اپنی پوری قوت صرف کر کے اونٹوں کے بلبلانے کی آواز سنی تھی، اور اسی دن ہوا بھی کتنی مہربان تھی۔ اونٹوں کی بلبلاہٹ ناشتی ہوا کے دوش پر آتی اور آمنہ بنت وہب کے کانوں میں کسی جانے والے کا پیغام بن کر ڈوبتی جاتی۔ یہ بلبلاہٹ سن کر آمنہ کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر مجسم ہو گیا تھا جب وہ آنکھوں میں آنسو لیے عبداللہ کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھیں۔ وہ اپنے سرتاج سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ ان کے ذہن میں الفاظ کا ایک غوغا برپا تھا، خیالات زبان پر آنے کے لیے ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے، لیکن زبان ادا کرنے سے قاصر ہو گئی تھی۔ انہوں نے صرف اپنے سرتاج کو ایک نظر اٹھا کر دیکھا۔ آنکھوں میں پھیلتی اور سمٹتی ہوئی پن چادر پر ایک جوان حسین چہرہ پگھلا پگھلا سا دکھائی دیا تھا۔ تازہ تازہ داڑھی کے ریشمی بال ان کے عبداللہ کے سنہری گندمی چہرے پر کتنے بھلے معلوم ہو رہے تھے، اور وہ بڑی بڑی تیز سیاہ آنکھیں جن کی لمبی کالی پلکوں میں محبت کی جنتیں لوٹ رہی تھیں، اس پن چادر کے باوجود کتنی صاف، کتنی کشادہ اور زندگی سے کتنی بھرپور دکھائی دیتی تھیں۔ آمنہ نے اپنی تھوڑی کا دباؤ اپنے سرتاج کی انگلی پر ڈال کر اپنا سر جھکا لیا تھا اور ان کے کانوں میں عبداللہ کی آواز سنی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، میں بہت جلد لوٹ آؤں گا اور اتنا بہت سا منافع کما کر آؤں گا کہ شام میں کھجوروں کے دام دگنے چوگنے ملتے ہیں۔ اور ابھی وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے کہ سردار عبد المطلب کی آواز سیڑھیوں پر سے گونجتی ہوئی پتھر کی محرابوں سے ٹکرائی تھی۔ عبداللہ، اب آ بھی چکو، بہت دیر ہو گئی، حاضر ہوا، عبداللہ نے اپنے والد کے جواب میں کہا تھا، اور آمنہ بنت وہب کو خوب یاد تھا کہ اس غیور اور طاقتور عرب کی آواز میں خفیف سی لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ آمنہ نے اس آواز سے چونک کر اپنے عبداللہ کی طرف دیکھا تھا، اور عبداللہ نے ان کی اٹھتی ہوئی آنکھوں کی تاب نہ لا کر فوراً مڑ گئے، اور انہوں نے مڑتے مڑتے ایک دفعہ پھر کہا، میں بہت جلد لوٹ آؤں گا، اور چوڑی چکلی پیٹھ تیزی سے سیڑھیوں کے دھندلکے میں غائب ہو گئی۔ عبداللہ کے طاقتور قدموں کی زد سے گھر کی چھت کانپ گئی تھی۔ آمنہ کا جی چاہا تھا کہ بھاگ کر دروازے میں جائیں اور عبداللہ کو سیڑھیوں سے اترتا دیکھیں، لیکن کسی اندیکھی طاقت نے جیسے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ عبداللہ کی پیٹھ نہیں دیکھیں گی، وہ انتظار کریں گی۔ 30 دن، صرف 30 دن، یوں چٹکی بجاتے میں 30 دن گزر جاتے ہیں، بس 7 اور پھر 7 اور پھر 7 اور پھر، ہاں، اور پھر کل 7 عبداللہ آ جائیں گے۔ آمنہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جب انہوں نے سوچا کہ عبداللہ کو یہ کہہ کر چھیڑ سکیں گی کہ جاتے وقت خود عبداللہ کی آواز بھی کانپ گئی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی کمرے کے ملکجے اندھیاروں میں مسکرا دیں، پھر یکایک تیزی سے بھاگ کر چھت پر چڑھ گئیں۔ اسی منڈیر کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے دیکھا کہ دور مقدس کعبہ سے خاصے فاصلے پر مکہ کے چوک میں جہاں 3 سڑکیں آ کر ملتی ہیں، ایک قافلہ دھکڑ دھکڑ جلتی ہوئی شمعوں کی روشنی میں تیار ہو رہا تھا۔ روشنی اور اجالے کی سرمئی آنکھ مچولی میں کئی لمبی لمبی ابائیں پھڑ پھڑا رہی تھیں۔ اونٹوں پر سامان لادا جا رہا تھا، اور پھر اندھیرے اور اجالے کی سرمئی آنکھ مچولی میں 3 اور ابائیں پھڑ پھڑائیں۔ آمنہ نے انہیں فوراً پہچان لیا تھا۔ ان میں سے ایک ابا وہ تھی جس پر سارے عرب کے ہونٹ محبت اور عقیدے کے بوسے ثبت کیا کرتے تھے۔ یہ سردار عبد المطلب کی ابا تھی۔ ان کے ساتھ حارث تھے، اور حارث کے پیچھے عبداللہ۔
آمنہ کی نگاہیں جیسے ہی عبداللہ پر گڑ کر رہ گئی ہوں۔ وہ جہاں بھی جاتے آمنہ کی نگاہوں کی زد میں تھے۔ اور پھر قافلہ چلا تھا، اونٹوں کے بلبلانے کی آواز سنائی تھی۔ آمنہ بنت وہب کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آوازیں ان کے عبداللہ کے اس وعدے کو دہرا رہی ہیں جو انہوں نے جاتے وقت کمرے کے ملگجے اندھیاروں میں کیا تھا۔ گھبرانا نہیں، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ اور آج بھی جب آدھا مکہ غروب ہوتے ہوئے سورج کی کرنوں سے دھویا جا رہا تھا، آمنہ بنت وہب وہی آوازیں سن رہی تھیں۔ سڑک سنسان تھی، دور دور تک کسی جاندار کا اس پر نشان نہ تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مٹیالہ اژدہا قبیس کی پسلیوں سے لپٹ کر ہانپ رہا ہے۔ لیکن اس خاموشی اور تنہائی کے باوجود آمنہ بنت وہب کے کان میں وہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، میں لوٹ آؤں گا، میں بہت جلد لوٹ آؤں گا۔ اور آج 29واں دن تھا۔ صبح ستاروں کی روشنی میں ہدی خانوں کی آواز گونجنے کی۔ اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی مترنم گھنٹیاں مکہ کی اونگتی فضاؤں کو بیدار کر دیں گی اور عبداللہ آ جائیں گے۔ آمنہ بنت وہب کے عبداللہ، ان کے اپنے عبداللہ، اور پھر زندگی ایک مترنم ندی کی طرح کھیلیاں کرتی ہوئی بہنے لگے گی۔ آمنہ اس خیال میں کچھ ایسی محو ہو گئی تھی کہ ان کا ماحول اپنا ہی نہیں رہا۔ وہ پس و پیش سے بے خبر سڑک کو تکے جا رہی تھی کہ ان کی لونڈی برکہ کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ مالکن حضور، اور مالکن نے چونک کر برکہ کے ایرانی خد و خال پر مسکراہٹیں دیوانوں کی طرح قربان ہو رہی تھیں۔ آمنہ کی نگاہوں میں بڑے واضح سوال کو برکہ نے پڑھ لیا اور لہک کر کہا، آقا سردار تشریف لائے ہیں اور نچلے کمرے میں مالکن حضور کا انتظار فرما رہے ہیں۔ بڑے ابا؟ جی ہاں، شاید قافلے کی خبر لائے ہوں۔ آمنہ بنت وہب کے ہونٹوں پر سے مسکراہٹ پھولوں کی طرح جھڑنے لگی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ برکہ کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی مالکن ہوا میں اڑ رہی ہیں، لیکن یہ تیزی معبود اور بے اختیار برکہ کی زبان چیخ اٹھی، مالکن حضور، دیوتاؤں کے لیے آہستہ چلیے، سنا ہے ان دنوں میں بھاگا نہیں کرتے، دشمنوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اور مالکن نے محبت بھری نظروں سے کنیز کو دیکھا۔ ایک مسکراہٹ معنی کے ہزار دفتر سمیٹے ان مقدس ہونٹوں پر قربان ہو گئی اور پھر آہستہ خرامی سے سیڑھیاں قطع کرنے لگی۔ سردار عبد المطلب کے کمرے میں بچھے ہوئے کمبلوں پر آہستہ آہستہ ٹہل رہے تھے۔ وہ اس دنیا میں 100 کے قریب برساتیں گزار چکے تھے۔ اس طویل عرصے میں انہوں نے مکہ کی سیاست کو ایک نہیں کئی بار پلٹتے دیکھا تھا اور اپنے ہاتھ سے پھر اسے سیدھا کیا تھا۔ وہ دن بھی انہیں یاد تھا جب مکے کی سیادت و عمارت قصی بن کلاب کے خاندان والوں کے ہاتھ سے چھین لینے کی سازش مکمل ہو گئی تھی۔ انہیں وہ خواب آج بھی بالکل اسی طرح یاد تھا جیسے انہوں نے آج ہی دیکھا ہو، کہ جس میں انہوں نے چاہے زمزم کی نشاندہی کی گئی تھی اور حکم دیا گیا تھا کہ اسے کھودو، اپنے خاندان کے ساتھ اہل مکہ کو بھی سیراب کرو، اور اس کنویں کے حقوق ملکیت کے لیے قریش کے گھروں میں انتشار پیدا ہونے لگا تھا۔ اور اسی وقت عبد المطلب کو احساس ہوا کہ ان کی اپنی اولاد ہونی چاہیے، کثیر اور مضبوط۔ انہوں نے لات و عزا کے سامنے منت مانگی، اگر انہیں 10 لڑکے عطا ہوں تو ان میں سے ایک کو دیوتاؤں کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اور پھر انہوں نے اپنی اس آرزو کو پورے ہوتے ہوئے دیکھا۔ 10 بیٹوں کے باپ اور قریش کے طاقتور سردار بن گئے۔ انہوں نے منت پوری کرنے کے ارادے سے حبل کے تیروں سے فال نکلوایا۔ عبداللہ، ان کا سب سے عزیز اور پیارا بیٹا، قربانی کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ عبد المطلب گھبرا گئے۔ انہوں نے عبداللہ کے بدلے اونٹ قربان کرنا چاہے اور حبل دیوتا 100 اونٹوں سے کم پہ راضی نہ ہوئے تھے۔ اور پھر عام الفیل، وہ ہولناک دن جب ابرہہ ایک جرار لشکر اور ہاتھی لے کر کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے مکہ پہ چڑھایا۔ کس کی مجال تھی جو اس عظیم لشکر کا مقابلہ کرتا، اور کون تھا جو مست ہاتھی کے سامنے سینہ سپر ہوتا؟ عبد المطلب نے سردار مکہ کی حیثیت سے یہ عام حکم دے دیا کہ اہل مکہ شہر خالی کر دیں اور اپنی اپنی حفاظت کے لیے ارد گرد کی پہاڑیوں میں چلے جائیں۔ چنانچہ حسب الحکم شہر خالی کر دیا گیا، لیکن عبد المطلب کے کچھ اونٹ جو پہاڑیوں پر چر رہے تھے ابرہہ کے فوجیوں کے ہاتھ لگ گئے اور وہ انہیں مال غنیمت سمجھ کر اپنے لشکر میں ہانک کے لے گیا۔ عبد المطلب کو جب اس بات کا علم ہوا تو سیدھے ابرہہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ ابرہہ نے عربوں کے سردار سے حیران ہو کر پوچھا، ہم تمہارے شہر پر حملہ کرنے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے آئے ہیں، تمہیں اپنے شہر کی حفاظت کی فکر نہیں، لیکن اونٹوں کا اتنا خیال کہ فوراً انہیں واپس لینے کے لیے آ گئے۔ اور عربوں کے غیور سردار نے اپنی نڈر سادگی سے جواب دیا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کی فکر مجھے ہے، لیکن اس گھر کا مالک خدا ہے، وہ خود ہی تم سے نمٹ لے گا۔
اب رہا ہنس دیا اس نے اونٹ دے دیے، لیکن دوسرے ہی دن اسے معلوم ہو گیا کہ سردار مکہ نے جو کہا تھا وہ غلط نہ تھا۔ کعبہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت کر لی تھی۔ یہی سردار عبد المطلب آج اپنے گھر کے کمرے میں اونٹوں کے بالوں سے بنے ہوئے کمبل پر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ان کا لامبا وجیہہ جسم کھجور کے تنے کی طرح توانا اور سیدھا تھا، لیکن آج ان کی بھویں ان کی آنکھوں پر جھک آئی تھیں، اور وہ چہرہ اکثر بشاش نظر آیا کرتا تھا، آج کچھ اداس معلوم ہوتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہل رہے تھے کہ جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ آمنہ بنت وہب تیزی سے کمرے میں داخل ہوئیں، لیکن ٹھٹک گئیں۔ سسر کی پریشانی نے انہیں جیسے انسنے الفاظ میں بہت کچھ کہہ دیا ہو اور وہ ٹھٹک گئی ہوں۔ ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، ابا حضور۔ سردار عبد المطلب نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک چھوٹے سے روشن دان سے عرب کی طویل رستی شام کی آخری زرد روشنی اندر آ رہی تھی اور کمرے میں گھرتی تاریکی سے جیسے پسپائی کی جنگ کر رہی ہو۔ برقع شمعدان لے کر اندر آ گئی اور کمزور زرد روشنی کے چھوٹے چھوٹے دائرے کمرے کی گھرتی تاریکیوں میں ابھر آئے۔ سردار عبد المطلب کی آواز میں بڑھاپے کی لرزش نہیں، جوانی کی گرج تھی۔ انہوں نے بڑی صاف اور بلند آواز میں کہا، آمنہ میری بچی آؤ۔ اور آمنہ اپنے سر کی اوڑھنی درست کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ بیٹھو، سردار عبد المطلب نے کہا، اور آمنہ یوں بیٹھ گئیں جیسے وہ کوئی بہت بڑی خبر سننے کے لیے بیٹھی ہوں۔ ان کا دل کہہ رہا تھا، جانے کیا بات ہے ابا حضور، کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟ سردار عبد المطلب سامنے ایک تخت پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سمیٹا، وہ جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں، لیکن بات کس طرح شروع کریں؟ وہ شاید یہی سوچ رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے کہا، آمنہ میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آمنہ کا کلیجہ جیسے منہ میں آ گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں ابا حضور؟ ان کا دل چیخ اٹھا۔ سردار عبد المطلب کی پیٹھ آمنہ کی طرف تھی اور ان کی آواز سنائی دے رہی تھی، میں نے تمہیں ابھی تک یہی نہیں بتایا کہ حارث یہاں نہیں ہے۔ حارث؟ آمنہ کو سخت حیرت ہوئی۔ حارث اگر مکے میں نہیں ہے تو پھر؟ ہاں حارث، عبد المطلب نے کہا، وہ کئی دنوں سے یثرب میں تھے۔ مگر ابا حضور؟ آمنہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی۔ عبداللہ کی بیماری کی خبر آئی تھی۔ آمنہ کے کلیجے پر جیسے کسی نے تانک کر گھونسا مار دیا ہو۔ وہ غیر ارادی طور پر اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور تیزی سے عبد المطلب کے قریب پہنچ گئی۔ بیمار؟ ان کے ہونٹوں سے جیسے الفاظ لوڑھک پڑے ہوں۔ ہاں، مگر گھبرانے کی بات نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یثرب کے کاہن اپنے فن کے بڑے استاد ہیں، انہوں نے عبداللہ کو اچھا کر دیا ہوگا، اور پھر حارث تو خود گئے ہیں۔ تو ابا حضور وہ کل نہیں آئیں گے؟ کل یثرب سے صبح ایک قافلہ آ رہا ہے، عبداللہ اور حارث ضرور ان کے ساتھ ہوں گے۔ مگر عبداللہ، میرا مطلب ہے اتنے توانا اور تندرست نہ ہو جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ بیماری کے بعد نقاہت کا جو عالم ہوتا ہے اس سے تم ناواقف نہیں ہو، مگر وہ بہت جلد اچھے ہو جائیں گے۔ میں اپنے بیٹوں کو خوب جانتا ہوں، وہ اونٹ کی طرح طاقتور ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے بتا دینا مناسب سمجھا کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ انہیں دیکھ کر۔ شکریہ ابا حضور، آمنہ نے دل سے کہا، اور سردار قریش کو میرا کتنا خیال ہے۔ یہ سوچ کر آمنہ کی رگوں میں خوشیاں تیرنے لگیں۔ میں نے حبل کے تیروں سے فال لیا تھا، عبداللہ آ رہے ہیں۔ میں نے 3 دفعہ تیر پھینکے اور تینوں بار نکلا کہ وہ خوش و خرم لوٹ رہے ہیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور حبل کے تیر جھوٹ نہیں بولا کرتے بیٹا۔ تم بالکل نہ گھبرانا، عبداللہ آئیں گے تو کچھ کمزور دکھائی دیں گے، شاید وہ زیادہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبداللہ، میرا مطلب ہے بیماری کی وجہ سے خود بھی پریشان ہو۔ آدمی بیماری سے چڑچڑا بھی تو ہو جاتا ہے، تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس سے تم سے اتنی محبت ہے جتنی شاید ریت کے ذروں کو عرب کی سرزمین سے بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مڑ کر آمنہ کو دیکھا، اس کے دونوں کندھوں سے اپنے مضبوط ہاتھوں سے پکڑ لیا اور بڑی ہی شفقت کے لہجے میں فرمایا، ہماری بیٹی گھبرائے گی تو نہیں؟ ہماری بچی بہت مضبوط ہے، بنی کلب کا خون اس کی رگوں میں ہے اور بنی ہاشم کی عزت کی وہ امین ہے۔ ہماری بیٹی بہت مضبوط ہے، وہ کبھی نہیں گھبرائے گی۔ اور آمنہ جیسے اس زمین سے کئی زیادہ بلند ہو گئی ہوں۔ انہوں نے یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمان کی بعید وسطوں میں بکھرے ستارے ان کے گرد راہ بن کر رہ گئے۔ وہ ایک عظیم قبیلے کی چشم و چراغ تھیں۔ ان کے بھائی، ان کے ماموں کڑیل جوان تھے، جن کی تلواروں کی چمک نے پورے عرب پر اپنی بہادری اور عظمت کا سکہ بٹھا دیا تھا، اور ان کے بھائیوں نے آمنہ سے والہانہ محبت کی تھی۔ لیکن
سردار عبدالمطلب کی اس آسمانی محبت کے سامنے وہ محبت بھی ہیچ ہونے لگتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تشکر کا جذبہ جب الفاظ کی سرحدوں سے ماورا ہو جاتا ہے تو اپنا اظہار آنسوؤں سے ہی کیا کرتا ہے۔ دور سے گھنٹیوں اور بھجنوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، دھیمی، ہلکی۔ سردار عبدالمطلب نے کہا، حرب بن امیہ کی بیوی حبل کی پوجا کرنے آئی ہے، میرا وہاں ہونا بہت ضروری ہے، تم گھبرانا نہیں، عبداللہ صبح ستاروں کی چھاؤں میں آ جائیں گے۔ اور وہ چلے گئے۔ آمنہ بنت وہب کو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سردار عبدالمطلب کے ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اب ان کے قدموں کی حرکت میں اطمینان اور سکون کروٹیں لے رہا تھا۔ یکایک آمنہ کے ذہن میں گونجا، کیوں نہ میں بھی کعبہ جاؤں اور پوجا میں شرکت کر کے کعبہ کے دیوتاؤں سے عبداللہ کی صحت کے لیے دعا کروں۔ ان کے قدم اسی خیال سے اٹھ بھی گئے۔ انہوں نے سردار عبدالمطلب سے اجازت لینے کے لیے قدم بڑھایا، پھر یکایک رک گئی۔ کیوں؟ اس کا جواب تو شاید بنت وہب بھی نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ جب سے آمنہ امید سے ہوئی تھی کعبہ کے دیوتا کچھ بیگانے سے ہو گئے تھے۔ آمنہ کو اکثر یہ خیال ہونے لگا تھا کہ کعبہ میں پتھر ہی پتھر ہیں، ویسے ہی پتھر جیسے ان کے گھر کی دیواروں میں چن دیے گئے ہیں۔ ان پتھروں کے سامنے عبودیت کا اظہار کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور وہ اپنے ان خیالات سے ڈرنے لگی تھیں۔ اب بھی کعبہ میں جانے اور دعا مانگنے کے خیال کے ساتھ ہی کچھ ایسے خیالات ان کے ذہن میں گونج اٹھے اور ان کے خون کی روانی نے جیسے ان کے کان میں یہ سب کچھ کہہ دیا ہو، اور وہ اپنے خون کی نوادوں کو اپنے ذہن سے کھرچ کر پھینک دینے کے لیے اپنے آپ کو مصروف کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ برکا، انہوں نے ڈری ہوئی آواز میں پکارا۔ مالکن حضور۔ برکا تو جیسے پاس ہی تھی۔ کل صبح تمہارے مالک آ رہے ہیں۔ کل صبح مالکن؟ ہاں، یثرب کے قافلے کے ساتھ، اور گھر میں جیسے بارات آ گئی۔ بکری ذبح کی گئی تاکہ یخنی بنائی جائے، اور پھر عبداللہ کے ساتھ کوئی مہمان بھی تو آ سکتا تھا۔ بنی ہاشم کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور اس کی آؤ بھگت نہ ہو، اس لیے پوری بکری پکائی جائے گی۔ برکا کے احتجاج کے باوجود مالکن حضور خود سارا کام کرنے پہ مصر تھیں۔ کم از کم چھوٹے سردار کا کھانا تو وہ خود ہی پکائیں گی۔ انہیں ان کے ذائقے کا علم تھا۔ اگر شوربے میں ذرا سے بھی بھول چوک ہو جائے تو وہ سرید کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور آمنہ کے ہاتھ کا پکا ہوا سرید کتنے شوق سے کھاتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ اس کی تعریف کی تھی، اس لیے آج آمنہ ہی ان کے لیے تیاریاں کریں گی۔ لیکن آج عجیب سی بات ہو رہی تھی، ہر کام یوں چٹکی بجاتے میں ہو جاتا تھا۔ بکری کا تازہ گوشت پلک جھپکتے میں گل گیا، اور ابھی کعبہ سے حرب بن امیہ کی بیوی کے بھجنوں کی آواز بھی نہ تھمی تھی کہ سرید کے لیے شوربہ تیار ہو چکا تھا۔ برکا نے اس دفعہ پھر مالکن کی خدمت میں ادب سے عرض کیا کہ اب وہ آرام فرمائے، بہت وقت ہو چکا ہے۔ لیکن آمنہ نے بڑے بھولے انداز میں پوچھا، کیا پاؤ پھٹ گئی؟ نہیں، ابھی سریا کا جھومر نصف آسمان تک بھی نہیں پہنچا۔ پھر کیا مالکن شب بیداری فرمائیں گی؟ نہیں، ہم سوئیں گے، مگر… اور یکایک آمنہ کی نگاہ مطبخ کا جائزہ لینے لگی۔ عبداللہ بہت نفاست پسند آدمی ہے، برکا کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود برکا نے خیال نہیں کیا۔ اگر انہوں نے باورچی خانے کو اس حال میں دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ یہ مشکیزیں یہاں پڑے کیا کر رہے ہیں؟ یہ چھاگلیں صاف نہیں ہوئیں اور برتن کیسے بکھرے پڑے ہیں؟ عبداللہ کیا سوچیں گے کہ ادھر انہوں نے گھر سے باہر قدم رکھا اور گھر کے کسی کاہن کی گپھا بن گئی؟ اور پھر برتن صاف ہونے لگے، مشکیزوں کو قرینے سے ٹانگ دینے کی جگہ تجویز ہوئی۔ اس پر لمبی بحث کا آغاز ہوا اور بڑی دقتوں کے بعد مشکیزیں ایسی جگہ پر رکھے گئے جہاں وہ خوبصورت معلوم ہو۔ لیکن یہ کام بھی جلد ختم ہو گیا۔ کنیز کے کہنے پر آمنہ نے آرام کرنے کا وعدہ کیا اور سونے کے لیے چلی، لیکن جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر چھت پر ہو آئیں۔ اس میں کیا حرج ہے؟ اور چند لمحوں کے بعد وہ چھت پر تھیں۔ زرد رو نصف چاند آسمان کے درمیان شکستہ فانوس کی طرح لٹک رہا تھا، اور چھت کے پتھر شبنم میں اس طرح نہائے ہوئے تھے جیسے ان پر کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ ہوا میں خنکی اور نمی اس قدر تھی کہ آمنہ کے سر کی اوڑھنی چند لمحوں تک کھڑے رہنے کے بعد بھیگ گئی۔ خاموش چاندنی کی مکہ کی پرسکون فضاؤں پر ایک روح پہلی چادر کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ ایک عجیب خاموشی، ناقابل فہم روبدار سناٹا چاروں طرف مسلط تھا، اور دھندلی روشنی میں مکہ کا چوک صاف بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اس کے دھندلے نقوش پر بھی آمنہ بنت وہب دیکھ رہی تھی کہ قافلہ جو ہر قافلے سے مختلف تھا، ایک ہنگامہ جس کی نوعیت ہر ہنگامے سے الگ تھی، اور شاید وہ دیر تک اس عجیب قافلے کو دیکھتی رہتی کہ برکا نے ایک دفعہ پھر ان کے تصورات کی زنجیر توڑ دی۔
قیامت کی شبنم گر رہی ہے، دشمنوں کی طبیعت ناساز نہ ہو جائے، اس نے کہا اور ضد کی کہ مالکن نیچے چلے۔ یہ برکا بھی عجیب لونڈی تھی، مالکن سے بچوں کی طرح ضد کرتی، اور مالکن بھی سارے عرب سے مختلف تھی کہ اپنی اس لونڈی کی ضد یوں مان جاتی تھی جیسے بڑی بہن چھوٹی بہن کی ضد مان لیتی ہو۔ بستر کی نرمیوں نے گرم جوشی کے ساتھ آمنہ بنت وہب کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ خیالات کے لیے کون سی زنجیر ہو سکتی تھی؟ برکا نے کئی دفعہ جھانک کر اندر دیکھا اور ہر بار مالکن کو جاگتے پایا۔ ایک دفعہ وہ آہستہ آہستہ قدم دھرتی ہوئی آئی اور سرہانے رکھی ہوئی شمع کو بجھانے لگی۔ اسے جلنے دو برکا، صبح پھر جلانا پڑے گا۔ لونڈی نے انتظام کر لیا ہے۔ برکا نے پھونک مار کر شمع گل کر دی اور پائنتی پر بیٹھ کر پیر دبانے لگی۔ مگر تم کیوں نہیں سو جاتی برکا؟ مالکن حضور کی نیندیں بڑی ہی قیمتی ہیں۔ اس نے شرارت سے مالکن کے کانوں کے پاس منہ لے جا کر کہا، مالکن حضور مکہ کو زندگی دینے والی ہیں۔ آمنہ بنت وہب نے تو صرف مسکرا دیا، لیکن ان کے ارد گرد فضا ناچنے لگی۔ اندیکھے ہونٹوں نے انسنی آواز میں برکا کو داد دی تھی، کیونکہ برکا کی نگاہوں نے مستقبل کا سینہ چیر کر رکھ دیا تھا، اور ابھی آمنہ نے آنکھ جھپکی ہی تھی کہ فضا شتربانوں کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ ایک شور زمین سے اٹھا اور آسمان کے نیلے گنبدوں میں گونج گیا۔ اونٹ اس زور سے بلبلائے کہ مکہ کی دیواریں کانپ گئیں۔ آمنہ کی آنکھ کھل گئی، شور کم ہو گیا، یخلق جیسے کسی نے اسے تیز تلوار کی دھار سے کاٹ دیا ہو، لیکن دور سے گھنٹیوں اور آوازوں اور اونٹوں کے بلبلانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ آمنہ نے چندے اور انتظار کیا، شاید اب بھی وہ جاگی نہ ہوں اور یہ آوازیں خواب میں ہی ان کے کانوں سے ٹکرا رہی ہوں، لیکن نہیں، یہ آوازیں تو حقیقی تھیں۔ قافلہ آ چکا تھا۔ آمنہ یخلق اٹھ کے بیٹھ گئی، ان کے ہونٹوں نے پکار کر کہا، برکا! حاضر ہوئی، اور آواز کے ساتھ ہی دروازے کی جھریوں میں سے روشنی کے قاشے کٹ کٹ کر کمرے میں بکھر گئیں۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، برکا ہاتھ میں شمع لیے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ مالکن حضور، شریر کہیں کی، کتنی بھولی بن رہی ہو، آمنہ نے مسکرا کر کہا، اور برکا زور سے ہنس پڑی۔ قافلہ آ گیا اور آمنہ جیسے ایک ہی جست میں چھت پر پہنچ گئی ہوں۔ چاند دور افق میں لٹک رہا تھا، تارے جھلملا رہے تھے اور ان ملگجی اندھیاروں میں شمعیں دکڑ دکڑ جل رہی تھیں۔ وہی تاریکی اور روشنی کی آنکھ مچولی، اور اس آنکھ مچولی میں پھڑ پھڑاتی ہوئی وہی ابائیں۔ برکا نے چلا کر کہا، وہ رہے آقا سردار، اور برکا بچوں کی طرح چھت پر اچھلنے لگی۔ پھر نہ جانے اسے کیا سوچی کہ اچھل کر اپنی مالکن کے گلے سے لپٹ گئی۔ آقا آ گئے! اس کی آواز میں رقص کی سی کیفیت تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہی نہیں بلکہ ساری کائنات محو رقص ہے۔ انعام دلوائیے مالکن، آقا آ گئے! آمنہ نے بدقت اسے اپنے سے الگ کیا، ان کا بھی رواں رواں خوشی سے ناچ رہا تھا۔ انہوں نے مسرتوں سے مغلوب ہوتی ہوئی میٹھی ڈانٹ پلائی، دیکھنے تو دے کمبخت! پھر ان کی نگاہیں چوک پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ دیکھیے، وہ ابا چمکی، شمعوں کی روشنی میں ہاشمیوں کی ابائیں چمکا کرتی ہیں۔ وہ تو پھر ادھر ادھر ہو گئے، ابھی تو پھر سامنے آئیں گے، خیال رکھیے گا۔ اور آمنہ کی نگاہوں میں ان کی پوری دنیا سمٹ کر آ گئی۔ انہوں نے اپنی قوتوں کو مرکوز کر دیا، لیکن ابھی تک شمع کی جھلجھلاتی روشنی میں عبداللہ کی وہ ابا نہیں چمکی تھی جس کی طرف برکا نے مالکن کو متوجہ کرنا چاہتا کہ نیچے کا دروازہ زور زور سے بڑبڑایا گیا۔ آمنہ نے برکا کی طرف دیکھا اور دروازہ پھر ایک زور سے کھٹکھٹایا گیا اور سردار عبدالمطلب کی آواز گونجی، برکا! آقا سردار! وہ تو شاید آ بھی گئے، اور آمنہ فقرہ پورے کیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہرن کی سی تیزی پھرتی سے ان کے پیر سیڑھیوں کو قطع کرنے لگے۔ برکا کے کہنے کے باوجود انہوں نے دھیان نہیں دیا، لیکن معبود کتنی زیادہ تھیں یہ سیڑھیاں! آمنہ کو آج محسوس ہوا تھا کہ یہ گھر بہت ہی اونچا ہے۔ اپنے عبداللہ تک پہنچنے میں انہیں کتنی دیر لگ رہی ہے۔ وہ دروازے تک پہنچ گئیں، ان کے ہاتھ اٹھے، کنڈی ٹٹولی، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ عبداللہ کی آواز کیوں نہیں سنائی دے رہی، ان کا نام لے کے کیوں نہیں پکار رہے، اور انہوں نے پھر خود ہی فیصلہ کر لیا، ابا حضور ساتھ ہیں، پھر وہ بیمار بھی تو ہیں، اور دروازہ اتنی تیز سے کھلا جیسے یہ خود کھل جانے کے لیے بے چین تھا۔ آمنہ کی نگاہوں نے بے کے نظر دیکھ لیا، سردار عبدالمطلب ہیں، ساتھ حارث بھی ہیں، اور عبداللہ کہاں ہیں؟ اس کے ہونٹوں نے چیخ کر کہا۔ سردار عبداللہ کی آواز کسی کنویں سے سنائی دی، رو رو آمنہ رو، اپنے بال نوچ لو، تم بیوہ ہو گئیں۔ آسمان کے اونگتے ہوئے بڈھے ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے۔